اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جو اشعار ذکر کرتے ہیں، احادیث میں بیان کردہ واقعات کو اپنے اشعار میں ذکر کرتے ہیں۔ آئیے اس کے نظارے بھی دیکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، واقعہ طویل ہے اور وقت قلیل ہے، اس لیے صرف اشارہ کر کے آگے نکلوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، بھوک کی شدت ہے، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ ذرا اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ گئے اور وہاں سے جا کر صحابہ کو بلانا شروع کیا، کرتے کراتے 1 2 4 5 10 15 20 70 صحابہ حاضر بارگاہ ہو گئے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ پکڑو اور پلانا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک طرف سے پلانا شروع کیا، بڑھتا چلا جاتا، صحابہ پیتے چلے جاتے، پیالہ آگے نکلتا چلا جاتا، یہاں تک کہ 70 صحابہ نے دودھ پیا لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں حاضر دکھائی دیتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر؟ ابو ہریرہ مجھے بتائیے نا وہ دودھ کا جام کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ اس دودھ میں کیا خاصیت تھی؟ 70 نے پی لیا، 70 صحابہ کے پینے کے باوجود بھی دودھ ختم نہیں ہوا۔ تو اس حدیث کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے اس شعر میں ذکر کر گئے، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اور ایک موقع ایسا آیا، سرکار جبل احد پر تشریف فرمائیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں۔ یہ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں بخاری کی حدیث میں ذکر کیا گیا، یہ وہ پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس عاشق رسول پہاڑ نے دیکھا نا میرے آقا مجھ پر جلوہ فرما ہو گئے، میرے محبوب کی جلوہ گری ہو گئی، تو وہ پہاڑ فرتے محبت سے جھومنے لگا، زلزلے کسی کیفیت طاری ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور پاؤں کی ٹھوکر مارنے کے بعد ارشاد فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حدیث کو اپنے ایک شعر میں ذکر کیا، کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ سرکار نے ایک ٹھوکر لگائی نا، سرکار کی ٹھوکر لگنی تھی کہ احد پہاڑ جہاں تھا وہی ساکت و صامت ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ سرکار کی یہ ایڑیاں کتنی کمال ہیں کہ ایک ٹھوکر میں احد پہاڑ کا زلزلہ جاتا رہا۔ پھر آئیے اور آگے بڑھیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب کعبۃ اللہ اور روضہ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو کعبے پر کالا غلاف نظر آتا ہے اور گنبد خضرا میں ہریالی نظر آتی ہے، سبز رنگ۔ وہ کالا کیوں ہے، یہ سبز کیوں ہے، یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ عشق والوں کی سوچ کا انداز اپنا ہوتا ہے، عشق والوں کے بولنے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب اس کا رنگ کالا دیکھا، اس کا رنگ سبز دیکھا، تو فوراً آپ نے سارے حقیقت کو اپنے ایک شعر میں بیان کیا۔ آئیے آپ بھی سنیے، کعبے کا غلاف کالا کیوں ہے اور روضہ رسول کا رنگ سبز کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سیاہ پوش ہجر ہے، یہ سبز پوش وصل۔ وہ کعبۃ اللہ جب سرکار وہاں تشریف فرما تھے برکتیں لوٹتا رہا، اب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف فرما ہو گئے، تو یہ کعبۃ اللہ سرکار کی جدائی میں جل جل کے کالا ہو گیا اور گنبد خضرا کو محبوب کی قربت مل گئی۔ سرکار کی قربت کی برکت سے اس پہ ہریالی ہریالی آ گئی۔ کہتے ہیں وہ سیاہ پوش ہجر ہے، یہ سبز پوش وصل، ظاہر تو پٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام میں ہمیں ایک ایسا کلام بھی نظر آتا ہے کہ پورے کلام کو آپ پڑھ لیجئے۔ فن شعری پر اعلیٰ حضرت کی دسترس آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، پورا کلام پڑھ لیجئے۔ اس پورے کے پورے کلام میں اونٹ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ جی ہاں، آپ سنیے، توجہ کیجئے، دیکھیے،
پورے کے پورے کلام میں دوران شعر کہیں بھی پوری نعت میں اونٹ آپس میں ملتے نظر نہیں آئیں گے. کہتے ہیں سید کونین سلطان جہاں، ذل یزداں شاہ دین عرش آستاں، کل سے آلہ کل سے اولا کل کی جاں، کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان، دل کشا دل کش دل آرا دل ستاں، کان جانو جان شایان شاں، ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا، ہر اشارت دل نشین و دل نشاں. انداز بھی دیکھتے چلے جائیے، محبوب کے ہر اشارے کو دیکھیں، محبوب کی ہر ادا کو دیکھیں، ہر اشارہ ہر ادا دل نشین و دل نشاں. کہتے ہیں ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا، ہر اشارت دل نشین و دل نشاں. دل دے دل کو جاں جاں کو نور دے، اے جہان جان والے جانے جہاں، آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور، روح دے اور روح کو راہ جنا. اللہ اللہ یاس ایسی آس سے، اور یہ حضرت یہ در یہ آستاں، تو ثنا کو ہے ثنا تیرے لیے، ہے ثنا تیری ہی دیگر داستاں. یا رسول اللہ مخلوق میں جب تعریف کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کی تعریف کے سوا کسی کی تعریف کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ تو ثنا کو ہے ثنا تیرے لیے، ہے ثنا تیری ہی دیگر داستاں. تو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، گر تو نہ ہو کچھ نہ ہو، تو ہی تو ہے جانے جہاں. تو ہو داتا اور اوروں سے رجا، تو ہو آقا اور یاد دیگراں. التجا اس شرک و شر سے دور رکھ، ہو رضا تیرا ہی از این و آں. پھر آخر میں جو ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں جس طرح اونٹ اس غزل سے دور ہیں، دل سے یوں ہی دور ہو ہر ظن و زاں. یا رسول اللہ سارے کلام میں جس طرح اونٹ آپس میں دور رہے نا، تو اسی طرح ہر ظن و زاں، آگے پیچھے کے وسوسے شیطانی خیالات، ان کو میرے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیجئے. یہ چند اشعار اعلیٰ حضرت کے آپ کے سامنے رکھے. اب یہ سب دیکھنے کے بعد یہی نتیجہ نکالیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. بات وہی ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا.